الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جن میں اللہ کے نبی نے چند کاموں کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ کام کرنے والا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، انہی میں سے آج دوسری حدیث ہم پڑھیں گے، اور وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دینا، سنت کے مقابلے میں کسی اور کے طریقے کو لے لینا اور سنت کو پسند نہ کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، اس سے منہ موڑ لیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر معاملے میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم اگر اپنے جسم کے متعلق اس پر غور کریں تو بال کٹوانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا طریقہ ہمیں دے دیا، داڑھی کے متعلق ایک پورا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، مونچھوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا طریقہ ہمیں دیا، اس میں اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں۔ کپڑے ہیں تو کپڑے کیسے ہونے چاہیے، پھر شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، ناخن کب کٹوانے ہیں، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ پھر اپنے جسم سے باہر نکل کر ہم دیکھیں تو کھانے پینے کے متعلق بہت ساری سنتیں ہیں، اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی اس میں جوتے پہننے کے متعلق بہت ساری سنن ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہم ان ساری چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم اگر ہر کام میں تھوڑی سی غور و فکر کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سارا اجر اپنے حق میں لکھوا سکتے ہیں اور سمیٹ سکتے ہیں۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ ہم ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کریں، اگر کسی سے کوئی چیز پکڑنی ہے دائیں ہاتھ سے پکڑیں، کسی کو پکڑانی ہے تو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، اور بہت سارے معاملات ان کو دائیں ہاتھ سے ہمیں کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ جن چیزوں میں کچھ قباحت موجود ہوتی تھی یا جو چیزیں گندگی سے متعلقہ ہوتی جیسے استنجا وغیرہ ہے، یہ اللہ کے نبی بائیں ہاتھ سے کرتے، وگرنہ اس کے علاوہ سارے کام اللہ کے نبی دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دائیں ہاتھ کو پسند کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کیا کرتے۔ کھانا کھائیں تو کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس میں آپ چمچ سے کھاتے ہیں تو ہاتھ سے کھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کوئی کھانے کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو اٹھا لیتے، اس کو صاف کرتے، اس کو کھاتے، اور یہی حکم دیا اللہ کے نبی نے کہ اگر کوئی نیچے گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کی جو سنتیں ہمیں سکھائی کہ اپنے ہاتھوں کو چاٹ لو، ان کے اوپر لگا ہوا کھانا اس کو کھا لو، اس کو ضائع نہ کرو۔ تو یہ ساری کی ساری سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے متعلقہ بہت ساری سنتیں اگر ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں، اور ایسے کتابچے بھی موجود ہیں، جیسے ایک کتابچہ ہے اس میں ہے روزانہ کی بنیاد پر 1000 سنتیں اس کے اندر شامل کر دی گئی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپنا سکتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نبی کی سنتوں کو پسند نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ پرانا دور تھا، اب نیا دور ہے، اب اس دور کے متعلق ہمیں چلنا ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر، اللہ کے نبی کے جو حکم ہے، آپ کی جو سنن ہے، ان سے اختلاف کرتا ہے یا ان کی مخالفت کرتا ہے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ اس کو پہنچے یا دردناک عذاب اس کو پہنچے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 6 لوگوں کے متعلق بیان کیا کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے ان لوگوں پر، اور اس میں 6 نمبر پر جو ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، میری سنت کو ترک کر دینے والا، اس کو چھوڑ دینے والا۔ تو سنن کو اپنانا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اس میں کسی طرح کا اختیار نہیں کہ آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، ہمیں اپنانا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان کو اپناتے نہیں ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طور اطوار، آپ کی زندگی، آپ کے لیل و نہار، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔